الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمشوں تہاں تم پہ کروڑوں درود شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتقام وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگی تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہے عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج رات وہ شب مشقتا کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته والحبیب الذی ترجى
شفاعته لكل عاقل من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غصي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں شامل ہیں. پچھلے جمعہ کے اجتماع میں ہم نے مسواک کے تعلق سے چند باتیں یہاں سے معلوم کیے تھے، اور جو کچھ باتیں اس کے تعلق سے بچے تھے انشاءاللہ تعالی اسے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سن کر کے انشاءاللہ تعالی جو مسواک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے انشاءاللہ تعالی. تو سننے کے بعد یہ ارادہ بھی کریں گے کل فجر یا ابھی اجتماع کے جانے کے بعد میں مسواک ضرور لوں گا. پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا یا نہیں مسواک کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ تو سننے کے باوجود ہو سکتا ہے کسی نے لیا بھی ہوگا کیا بھی ہوگا، اگر نہیں موقع ملا تو انشاءاللہ آج سننے کے بعد لینے کی کوشش کریں. جیسے کہ علامہ حسن بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسواک کے فوائد کے بارے میں اور مزید باتیں تحریر فرماتے ہیں. مسواک کرنا فرشتوں کو خوش کرتا ہے. تو آپ میں سے سمجھ رہے ہوں گے مسواک یہ ہے کیا؟ تو مسواک ہے یہ ایک جو لکڑی ہے اس کا نام ہے مسواک. ابھی جو بچے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے ہاں مسواک اسے کہہ رہے ہیں، جو نئے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں انشاءاللہ یہ کیا ہے، اس لکڑی کو کیا ہے مسواک کہتے ہیں. یہ دکان پہ کتاب والی دکان پہ مل جاتی ہے.
تو آئیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی مسواک کی لکڑی کو منہ کے اندر، دانتوں کے اندر کرنے سے یہ سارے فائدے کیا ہے حاصل ہوتے ہیں۔ ابھی کیا ہے، جو مسواک کرتا ہے اس سے فرشتے کیا ہے خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا گیا فرشتے مسواک کرنے والے کے چہرے کے نور کے سبب اس سے کیا ہے مصافحہ کرتے ہیں۔ جو شخص مسواک کرتا ہے اور اس شخص سے کیا ہے ایک نور پھوٹتا ہے، اس نور کو فرشتے، اس نور کی بنیاد پر کیا ہے اس شخص سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیا کوئی فرشتے کو کیا ہم نے دیکھا ہے؟ مصافحہ کرتے ہیں، ذکر آیا ہے حدیث پاک میں، لیکن وہ دکھتے نہیں ہیں، مصافحہ اس شخص سے ضرور کر لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے مسواک کر لیا کریں، تو جب اس کے چہرے سے نور نکلے گا فرشتے آپ سے کیا ہے مصافحہ کرنے آئیں گے۔ ہم لوگ مصافحہ کرنے کے لیے کیا ہے اپنے پیروں کو، استاذوں کو دوڑتے ہیں، ایسے کیا ہے مسواک کرنے والے شخص کے لیے فرشتے کیا ہے آتے ہیں اور کیا ہے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا فرشتے مسواک کرنے والے کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے۔ کہیں سے بھی نماز کے لیے جب نکلتا ہے تو کیا ہے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں۔ اور فرمایا عاملین عرش، یعنی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں مسجد سے نکلنے کے بعد۔ عاملین عرش ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتے جب وہ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے اس کے سلسلے میں کیا ہے اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے تو معاف کر دے، بخش دے۔ معلوم وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو سمجھ لو مسواک کی کتنی اہمیت ہے۔ اور فرمایا انبیاء اور رسول علیہم السلام بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 جتنے انبیاء، پیغمبر، مرسلین تشریف لائے، وہ سب کے سب کیا ہے مسواک کرنے والے کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ کیا ہے انبیاء اور مرسلین، کوئی ہمارا استاد ماں باپ نہیں، انبیاء و مرسلین جب اس کی مغفرت کی دعا کرے اس کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو آئیے اسی طریقے سے فرمایا گیا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ ہمارا کیا ہوا سارے کاموں کی جو لسٹ ہے پیش کی جاتی ہے، اس وقت کیا ہے وہ ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو سمجھ لو سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو پھر ہماری انشاءاللہ مغفرت ہونے والی ہے، تو کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم مسواک کے پابند بن جائیں۔ اور کہا گیا مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بدن میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر کیا ہے طاقت پیدا کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے کیا ہے بے شمار گولیاں استعمال کر رہے ہیں، اچھی اچھی غذاؤں کو، گوشت سو ہر دن کیا ہے کھانے کے لیے تاکہ جسم میں طاقت آ جائے۔ یہاں دیکھیے مسواک کرنے والے کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے اس کے بدن میں کیا ہے طاقت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جسم سے یعنی حرارت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب جسم کے اندر ایسی شدت کی گرمی پیدا ہوتی ہے، ابھی کیونکہ گرمی کا موسم چلنے والا ہے تو لوگ کیا ہے تپش کے مارے ہوا کو طلب کرتے ہیں، پانی کو طلب کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو طلب کرتے ہیں، تو لازم کر لے کہ تو میں مسواک کروں گا تو کیا میرے جسم سے وہ حرارت ختم ہو جائے گی جو ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ اور فرمایا گیا قضاء حاجت میں یہ مسواک کیا ہے کرنے کے سلسلے سے مدد ملتی ہے، یعنی جو حاجت کے لیے جاتے ہیں اس وقت ایک دم سے آسانی سے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ مسواک کا فائدہ ہے۔ اور بتایا گیا مسواک کرنے والے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی قبر کیا ہے کتنا دیکھتے ہیں قبر کا گڈھا کیا ہے
6 فٹ 2 فٹ کا اتنا نظر آتا ہے۔ جب مسواک کرنے والا کوئی مومن مسلمان جب دفن ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رحمت سے کیا اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، چوڑی کر دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسواک کی برکت۔ اور فرمایا گیا جیسے کہ لحد میں اور غمخوار یعنی مددگار ہوتی ہے، یہ مسواک کیا ہے؟ قبر میں اس شخص کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، مددگار بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسواک پر مدامت کرنے والے کے لیے اس دن کا بھی اجر لکھا جاتا ہے جس دن اس نے مسواک کو ترک کیا، یا کسی وجہ سے خیال نہ آنے کی وجہ سے مسواک گھر پر تھی، روزانہ کرنے والا تھا، لیکن آج اس کا مسواک کرنا ایک نماز میں چھوٹ گیا، ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اس دن کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، مسواک کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی اسے دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سنا ہے نا، ابھی رمضان آنے والا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسواک کرنے والے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا گیا فرشتے مسواک کرنے والے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے والا ہے، ان کے طریقہ کار پر چلنے والا ہے۔ مسواک کرنے والے کے سلسلے میں فرشتے یہ گفتگو کیا کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کار پر چلنے والا ہے، تو ہمارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ اور کہا گیا جہنم کے دروازے اس پر کیا ہے؟ بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص نماز کے لیے وضو کے وقت میں یا دیگر وضو میں مسواک کرتا ہے، وہ شخص کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور کہا گیا جیسے کہ مسواک کرنے والا اس دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے جاتا ہے۔ دیکھیے مسواک کرنے والا پاکی کی حالت میں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انتقال جس کا ہو جاتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، جو نہلاتے ہیں وہ جانتے ہیں، اب مزید اس کو بولنا نہیں چاہتا، لیکن مسواک کرنے والے کے سلسلے میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ وہ دنیا سے جب رخصت ہوگا، پاکی کے حالت میں کیا ہے؟ اس کا انتقال ہوگا، پاکی کے حالت میں اس کی رخصتی ہوگی۔ اور فرمایا حضرت ملک الموت علیہ السلام مسواک کرنے والے کی روح کو قبض کرنے کے وقت اسی صورت میں آتے ہیں جیسے انبیاء اور اولیاء کے روح قبض کرتے وقت جو اچھی صورت میں آتے ہیں، ویسی ہی صورت کو لے کر کے ملک الموت کا فرشتہ مسواک کرنے والے کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ تو اس وقت نزا کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان ادھر ورگلانے کے لیے ہمیں تیار رہتا ہے، اس وقت ہماری روح نکالنے کے لیے فرشتے خوبصورت حسین و جمیل صورت میں تشریف لے کر آتے ہیں، جیسے انبیاء اور اولیاء کی روح نکالتے وقت تشریف لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا گیا دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اسے کیا ہے؟ شربت پلایا جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے کے لیے انتقال کرنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اسے سیراب کیا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، حوض کوثر کا جام پلایا جاتا ہے مسواک کرنے والے کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری بات سن لے، جیسے کہ رعیق مقتم ایک ایسا شربت ہے، وہ خاص شہیدوں کے لیے مہر کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، وہ بھی کیا ہے بولو؟ مسواک کرنے والے شخص کو کیا ہے؟ عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں مسواک کرنے کے لیے، مسواک کرنے والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات سن لیں آخر میں، لیکن یہ مسواک کیا ہے؟ تمام بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کیا ہے؟ تمام بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے سوائے موت کے۔ تو سمجھ لے اس مسواک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اس مسواک کو ہمارے لیے بہتر بنایا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی ہمیں مسواک نمازوں میں کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ کل یا ابھی دکان چالو رہا تو جا کر کے مسواک کو لیں گے. گھر میں رکھنے سے بھی برکت ہے، جیب میں رکھنے سے انشاءاللہ ہمیں خیال آئے گا کہ وضو کے وقت میں کیا کرے. فجر جب آپ بیدار ہوتے ہیں اس وقت مسواک کر کے بعد میں برش کیا کریں. اور ایک بات، یہ مسئلہ بھی آپ سن لیں، ابھی ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسواک کرنا ہے کہ نہیں روزے کی حالت میں. روزہ رکھ کر کے اس وقت مسواک کیا جا سکتا ہے. مسواک کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا. ہاں، روزہ رکھ کر کے برش نہیں کر سکتے ہیں، کیا پیسٹ لگا کے برش نہیں کر سکتے ہیں. مسواک کرنے سے اس کا روزہ نہیں جائے گا، روزہ برقرار رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، چمک تجھ سے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وقال فی موضع آخر ألا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے قرآن مقدس کی جن مشہور و معروف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تماموں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میڈیا کے ذریعے آپ نے عنوان تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کس موضوع پر اللہ کی عطا کردہ توفیق سے گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور ہماری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یا یوں بھی اس کا ترجمہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، یعنی کہ لفظ ذکر جو اقیم الصلاۃ لذکری کہہ کر آیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ عرفہ بلند بالا کوئی ذکر ہے تو وہ نماز ہے، ورنہ اللہ اتنا کہہ دیتا کہ نماز قائم کرو، بندوں کے لیے حجت تمام ہو جاتی، نماز قائم کر لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ نے نماز کو صرف نماز نہیں رکھا بلکہ اسے بندوں کے لیے ذکر بنا دیا، یعنی کہ بندہ قیام کرے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اگر کوئی بندہ رکوع کرے تو خدا کے ذکر میں ہے، اگر کوئی بندہ سجدے میں چلا جائے وہ خدا کے ذکر میں ہے، اگر کوئی بندہ قیدہ عاقرہ میں بیٹھا رہے وہ بھی خدا کے ذکر میں ہے، یہاں تک کہ قیام سے لے کر خروج بسنوئی جسے سلام پھیرنا کہا جاتا ہے، کھڑے ہونے سے لے کر سلام پھیرنے تک بھی بندہ خدا کے ذکر میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنا ذکر کہا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر صلاۃ، یعنی اللہ کی عبادتوں میں اگر کوئی افضل ترین ذکر ہے تو وہ صلاۃ ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے مزید آگے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہارے قلب کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو، اسے معطر و مجلہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارا ذکر کرو، تمہارا قلب سدھرتا ہوا بھی نظر آئے گا، سنورتا ہوا بھی محسوس کرو گے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ بندوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں رہ کر صحیح زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارے ذکر کو، ہماری یاد کو لازم پکڑے رہنا ہوگا، یعنی تم ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے، ہمارے ذکر کو تم نے اپنے زبان سے ناقص کر دیا، چھوڑ دیا ذکر کرنا، تو تم دین سے ہٹ گئے۔ اکثر صوفیاء کے اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں، ملتے ہیں کچھ اللہ والے تو ایسے گزرے کہ روٹی کھانے میں اور اسی روٹی کے آٹے کو گھول کر پینے میں تک انہوں نے اللہ کے ذکر کو محسوس کیا۔ روٹی بنا کر کھاؤں گا تو کتنے تسبیحات اللہ کے چھوٹ جائیں گے، ذکر کرنا چھوٹ جائے گا، لقمہ چبا کر نگلنے تک، آٹا سیدھے سیدھے گھول کے پیوں گا تو کتنا وقت میرا بچے گا اللہ کے ذکر کے لیے۔ جب انہوں نے ان دونوں چیزوں میں توازن کیا تو ایک بزرگ فرماتے ہیں، روٹی چبا کر کھانے میں اور سیدھے سیدھے آٹے کو گھول کر پینے کے درمیان کے وقفے کے اندر میں نے یہ فرق کیا کہ اللہ کے ذکر کے 70 تسبیحات مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے 70 تسبیحات کو میں نے روٹی چبا کر کھاتے وقت محسوس کیا کہ چھوٹ رہے ہیں، اس لیے میں نے آٹے کو گھول کر پینا اختیار کر لیا۔ اب آٹے کو گھولوں گا، سیکنڈ لگیں گے، جھٹ سے اس آٹے کو پی لوں گا، کچھ ہی لمحوں میں پی لوں گا، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوا شروع۔ یہ شان تھی اللہ والوں کی۔ یہاں گھنٹوں گھنٹوں کھانے میں لگتے ہیں، اس کے بعد گھنٹوں گھنٹوں فضول وقت بتانے میں ہمارے چلے جاتے ہیں،
اس کے بعد گھنٹوں گھنٹوں یہاں وہاں بازاروں میں گزارنے میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے، ضائع کر دیتے ہیں، اور سارے ہماری مصروفیت کے وقت اوقات نکل جانے کے بعد بچا کچا ہوا 5 منٹ 10 منٹ اس کو راہ خدا میں ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق آپ محسوس کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے سارے ایام جو اللہ نے نظام کائنات بنایا ہے، دن اور رات کو ملا کر جو 24 گھنٹے کا وقت بنتا ہے، وقفہ بنتا ہے، ان 24 گھنٹوں میں کبھی بھی اللہ کے ذکر میں انہوں نے غفلت نہیں برتی، ہمیشہ وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ صوفیاء کے اولیاء کے اقوال اس طریقے سے اس انداز سے ہم تک موصول ہوئے ملے، ہم نے پڑھا کہ اگر وہ رات کے کچھ وقت میں اپنے وجود کو تھکن سے بچانے کے لیے، آرام دینے کے لیے، آرام میسر کرانے کے لیے لیٹ بھی جاتے، ان کی زبان خاموش ہو جاتی تو ان کا ذکر دل کرتا تھا، ان کا دل خاموش نہیں رہتا تھا۔ زبان ان کی خاموش ہوتی تو ان کا دل خدا کا ذکر کرتا، جب ان کا دل خدا کے ذکر سے خاموش ہوتا تو ان کی زبان اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتی بھی نظر آتی۔ یعنی 24 گھنٹے اللہ نے جو بنائے، ان 24 گھنٹوں میں مسلسل ان کی زبان سے، ان کے قلب سے خدا کا ذکر جاری و ساری رہتا۔ یہاں پر 5 منٹ کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے مسلمانوں کے پاس نہیں، خدا کے بندوں کے پاس نہیں۔ وقت کی بات آتی ہے تو بھویں تن جاتی ہیں، چہرے پھر جاتے ہیں، پیر کسی اور راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی بڑے مدلل ہو کر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ میں مسلمان نہیں تو کون مسلمان، ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذات کا احتساب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے تمام مخلوق پر حکومت عطا فرمائی تھی، ہوا پر حکومت، پانی پر حکومت، جنات پر حکومت، انسان آپ کے ماننے والے، فرشتوں پر حکومت، فرشتے آپ کی تابعداری کرنے والے، آپ کے حکم کی پیروی کرنے والے، شجر حجر چرندے پرندے، جو کوئی بھی چیز اللہ نے زمین پر رکھی تھی سارے کے سارے حضرت عثمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے تابع کر رکھی تھی۔ ایسے نبی جن کو اللہ نے ایسی قدرت عطا فرمائی، ایسا اختیار عطا فرمایا، ان کے حوالے سے روایت میں پڑھا گیا، ملا کہ اپنے حجرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مصلی بچھا کر رکھا ہوا تھا، اپنے مکان میں، اپنے حجرے میں ایک مصلی رکھا ہوا تھا، اور وہ مصلی کی شان یہ تھی، اس مصلی کی فضیلت یہ تھی کہ دن اور رات کے 24 گھنٹے میں وہ مصلی کبھی بھی خالی نہیں رہا کرتا تھا۔ اب یہاں ہم سوچ رہے ہوں گے، کیا اللہ کے نبی جو کائنات پر حکومت کرنے والے، جانوروں پر حکومت کرنے والے، جناتوں پر حکومت کرنے والے، حکومت سنبھالنے والے، فیصلے سنانے والے، لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے، اب جب ان کے گھر کا مصلی 24 گھنٹے خالی نہیں رہتا تھا تو کیا سلیمان علیہ السلام 24 گھنٹے مصلی پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ مصلی جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا اپنے، اس مصلی کا نظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا 24 گھنٹے کا۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹہ تمام بیویوں میں، تمام بچوں میں، تمام بیٹیوں میں، تمام لڑکوں میں انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا۔ فرمایا جاتا ہے کوئی بیوی آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس مصلی پر بیٹھتی، اللہ کا ذکر شروع کرتی، اب چاہے وہ اللہ اللہ کرتی، سبحان اللہ کرتی، الحمدللہ کہتی، یا جو صحیفہ، جو کتاب اللہ نے ان پر نازل فرمائی اس کتاب کی تلاوت کرتی۔ جب ان کی بیوی کا وقت ختم ہو جاتا مصلی پر بیٹھنے کا، فرمایا گیا ابھی وہ بیوی مصلی سے اٹھتی نہیں تھی کہ دوسری بیوی ذکر کرتے کرتے اس مصلی پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ اٹھتی نہیں تھی پہلی بیوی مصلی سے، اللہ کے ذکر سے، دوسری بیوی ذکر کرتے کرتے آ کر اس مصلی پر بیٹھ جاتی ہے، مصلی سے کھڑے ہو جاتی۔ اب دوسری بیوی اللہ کا ذکر شروع کرتی، جتنے گھنٹے جتنا وقت اس کو دیا جاتا اس مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتی، اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کی ثنا کرتی۔
اب جب اس کا وقت ختم ہو جاتا، ابھی وہ ذکر کرتے کرتے مصلی سے کھڑی نہیں ہو جاتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہزادہ ذکر کرتے کرتے مصلی پر بیٹھ جایا کرتا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا جب وقت ختم ہو جاتا مصلی پر بیٹھنے کا، وہ ذکر کرتے کرتے کھڑا نہیں ہوتا، سلیمان علیہ السلام کی شہزادی اس پر ذکر کرتے کرتے بیٹھ جاتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی زندگی روح زمین پر عطا فرمائی تھی، اس پوری زندگی میں کبھی اس مصلی کو خالی ہی دیکھا نہیں گیا، ہمیشہ وہ مصلی اللہ کے ذکر سے سرشار رہا کرتا تھا، ہمیشہ اس مصلی پر ذکر ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لے، حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ گھر ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مدرسے ویران ہیں۔ جس مقام کو ذکر اللہ کا مقام بنایا گیا، اللہ کی یاد کا مقام بنایا گیا، وہ سارے مقامات آپ کو الا ماشاء اللہ اکثر ویران نظر آئیں گے۔ جہاں ذکر کرنا چاہیے تھا اس ذکر کا حق ادا نہ کر سکے ہم لوگ، جہاں پر بیٹھ کر خدا کی ہمیں یاد کرنی چاہیے تھی وہاں پر بیٹھ کر خدا کی یاد نہ کر سکے ہم لوگ۔ پھر بھی ہماری زندگیاں اللہ رب العزت چلا رہا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، رزق کے انبار ہمارے گھروں میں موجود، خوشحالی ہمارے گھروں میں موجود، ہر چیز جو اللہ کی نعمت میں شامل ہے وہ ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں سرفراز فرمایا، بہرہ مند فرمایا۔ اس کے باوجود اس کے شکر کے اعتبار سے، اس کا شکر ادا کرنے کی نیت سے جس طرح ہمیں کما حق کہو اس کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے عبادت کا حق ہم ادا نہ کر سکے۔ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بندہ پورا کامل و اکمل بنا ہوا ہے، ہر بندے کے اندر خامیاں موجود ہیں۔ انسان گناہوں کا مرکب کہا گیا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہی ہیں، مگر جو انسان گناہوں پر ڈٹا رہے وہ اسے انسان نہیں کہا جاتا۔ جس انسان سے گناہ ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے اسے انسان کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہ لے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی سیرتوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا ایک ایک سجدہ جنہوں نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ پچھلے دفعہ کا بھی عنوان آپ نے سنا تھا، قوم بنی اسرائیل کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ جنہوں نے نہیں سماعت کیا، ہمارے چینل میں جا کر اس واقعے کو آپ سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سجدہ اگر بندہ صحیح معنی میں اللہ کی رضا کے لیے کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے فرمایا گیا، بہت بڑے سلطان، فاتح بیت المقدس جن کو کہا جاتا ہے، نعرہ تو آج سب لگا رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے، مگر جس کو اللہ نے فاتح قرار دیا وہ فاتح عبادت میں کیسا تھا یہ نہیں پڑھ پائے ہم لوگ۔ ان کی عبادتیں کیسی تھی؟ اللہ نے بیت المقدس کی جس کے ہاتھ میں باغ ڈور تھمائی، بیت المقدس جس شیر نے فتح کیا، جس کو صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، وہ صلاح الدین عبادت میں کیسا تھا؟ اللہ کے آگے جھکا کیسے کرتا تھا؟ اللہ کو راضی انہوں نے کیسے کیا؟ کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے؟ بس فتح کر لیا، فاتح بیت المقدس کہہ کر نعرے تو لگاتے ہیں، مگر فتح کے پیچھے راز کیا تھا؟ خدا کی قدرت کو اپنے جانب انہوں نے کس انداز و کیفیت سے متوجہ کیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جب تک حاکم تھے، جب تک سلطان تھے، حکومت چلتی رہی۔ اس کے بعد صلاح الدین کا وقت جب آیا تو ساری سلطنت، ساری حکومت صلاح الدین ایوبی کے سپرد کر دی گئی۔ نئے نئے بادشاہ بنے تھے، نئے نئے سلطان بنے تھے، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کے بار بار حملے ہوا کرتے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، اب جنگ کوئی مولی گاجر کاٹنے کا نام تو نہیں ہے کہ ایسے آئے ایسے فتح ہو گیا۔ بے شمار قربانیاں جنگوں میں دینی پڑتی ہیں، بے شمار کڑیل نوجوانوں کی جانوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، بے حد خون کی ندیاں بہانی پڑتی ہیں، سروں کو تنوں سے جدا کرانا پڑتا ہے، عورتوں کو بیوہ کروانا پڑتا ہے،
بچوں کو یتیم کروانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر کہیں پر اسلام کا گلستان کھلتا ہوا نظر آتا ہے، پھولتا پھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب گھماسان کی جنگ ہوئی، بیت المقدس فتح ہوا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سجدہ شکر کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آج یہ بہاریں ہمیں نصیب فرمائی، جو بیت المقدس پہلے سے ہمارا تھا آج پھر سے تو نے ہمیں واپس لوٹایا، تیرا احسان ہے اے مالک، یہ کہہ کر انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدے سے اٹھے، اٹھنے کے بعد سمندری ساحل کے طرف سے ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا، اگر کہا سلطان سلطان، تو کہا کہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اپنے جہازوں کو اس سمت سے جہاں ان کے علاقے بستی بڑی فوج جہازوں کے ذریعے سوار کر کے بحری بیڑوں کے ذریعے انہوں نے حملہ کرنے کی پلاننگ کر لی ہے، یعنی کہ سارے توپ بارود گولہ وغیرہ لے کر، تلواریں نیزے بھالے لے کر بڑی تعداد میں فوج بحری جہازوں پر سوار ہے، اور خبر یہ موصول ہوئی ہے، خبر یہ ملی ہے کہ وہ جہاز بیت المقدس کی طرف نکل بھی پڑے ہیں، وہ جہاز اس سمت آ رہے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوئی تھی؟ ساری جنگیں ہو چکی تھی، سپاہی نڈھال ہو چکے تھے، بہت سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے، عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، بچے یتیم ہو چکے تھے۔ ابھی جو بکھرا بکھرا ہوا ماحول تھا اسی کو سدھارا جا رہا تھا۔ خبر کیا آئی؟ پھر سے وہاں سے حملہ ہونے والا ہے، پھر سے وہ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے، پھر سے اپنا بنانے کے لیے، اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے واپس بڑی تعداد میں فوجوں کو لے کر سمندر کے ذریعے وہ آ رہے ہیں، سمندری جہازوں پر وہ ان کی فوجیں سوار ہیں۔ ہو سکتا ہے کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ جہاز آ کر بیت المقدس کے ساحل پر لگ جائیں، وہ جہازوں سے اتر کر ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بتائیں کیا کیا جائے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ نہیں کہا کہ اب وقت انتظار کا نہیں ہے، جاؤ جلدی جلدی سے مورچے سنبھالو، میں بھی نیزہ بھالا تلوار تیز کر کے تمہارے پیچھے پہنچتا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے، توکل تھا اللہ کی ذات پر ان کو۔ یہ بڑے بڑے جنگوں میں آنے والے بڑے بڑے لشکروں کو نہیں دیکھا کرتے تھے، خدا کی قدرت کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کو اس بات کا یقین کامل تھا لشکر کتنا ہی بڑا سامنے موجود ہو، خدا کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے، خدا کا ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا ایک کام کرنا، جہاں سے تمہیں قبر لے کر آئے ہو جتنے بچے کچے سپاہی ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوار تھمانا، نیزے لینا، بھالے لینا، جو لباس تمہارے جنگی ہیں زیبتن کر لینا۔ آج کی رات تم سب جا کر سمندر کے ساحل پر مورچہ سنبھال لینا۔ آج پوری رات تم لوگ جا کر مورچہ سنبھال لینا، تم سب جا کر ساحل کے کنارے اس آنے والی فوج کا انتظار کرنا، اور میں جو ہوں میں آج رات جا کر خدا کا مسلح سنبھال لوں گا۔ آج رات میں جا کر خدا کے مسلح پر بیٹھ جاؤں گا۔ بات طے پائی، مورچہ سپاہی سنبھالیں گے جنگ کا، سلطان صلاح الدین ایوبی خدا کو مسلح پر راضی کریں گے۔ اب وہ سپاہی گیا، ساری فوج جتنی بچی کچی تھی مورچہ سنبھالنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے فرمایا گیا، آپ آئے، عشاء کی نماز بیت المقدس میں جو امام تھے ان کی اقتداء میں با جماعت نماز ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد جب سارے نمازی عشاء پڑھ کر چلے گئے، جیسے اس میں کچھ چلے گئے کچھ بیٹھے ہیں، تو جب چلے گئے سارے نمازی تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد کو اندر سے کنڈی لگا لی، بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو اندر کے دروازے سے بند کر لیا، کنڈی لگائی۔ اس کے بعد آنے کے بعد جو چراغ جل رہا تھا، ٹمٹما رہا تھا، جس سے روشنی مسجد میں ہو رہی تھی مسجد اقصیٰ میں، اس کو گل کر دیا۔ گل کرنے کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر کہنے لگے، مولا میں نے اپنی جانب سے تیرے بندوں کو لے کر، میرے سپاہیوں کو لے کر، میرے سپہ سالاروں کو لے کر تیرا یہ مقدس گھر فتح کرنے کی پوری کوشش کی،
مولا آج میں یہ جان بھی گیا تھا کہ یہ حقیقت میں فتح بھی ہو گیا، تو نے ایک بہت بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، مگر اچانک سے خبر آئی ہے میرے مالک کہ بحری بیڑا عیسائیوں نے وہاں سے نصرانیوں نے اٹھا دیا ہے، ان کی کشتیاں، اور ان کشتیوں پر بڑے بڑے لشکر سوار ہو کر اسی سمت آ رہے ہیں۔ مولا تو کوئی انتظام فرما، تو ہماری رہنمائی فرما، اس بیت المقدس کو پھر سے اجڑنے سے تو اس کی حفاظت فرما۔ فرمایا گیا، یہ کہتے جاتے مصلی پر روتے جاتے، جس بادشاہ کو دیکھ کر حکومت چل رہی تھی، جس سلطان کو دیکھ کر رعایا آگے ڈٹ کر کھڑی ہو رہی تھی، وہ سلطان تنہائی میں خدا کے حضور رو رہا ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ فوج کا کمانڈر کس کو بنایا جاتا ہے؟ بزدل کو بنایا جاتا ہے یا جابر کو بنایا جاتا ہے؟ بتائیں مجھے آپ، کس کو بنایا؟ جو سب سے طاقتور ہو سب میں، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دی جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ دلیر ہو، مضبوط ہو، اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ امیر بنایا جاتا ہے، کمانڈر بنایا جاتا ہے، رہبری کے لیے اسے آگے کیا جاتا ہے۔ تو ہم میں بہتر ہے، تیرے پیچھے ہم سب رہیں گے، تو بات کرے گا، تیرا ساتھ ہم دیں گے۔ یہ نظام کائنات ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہیں۔ جو تم میں سب سے بہتر ہو، جو تم میں سب سے دلیر ہو، اسے اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانو۔ تو اب جس کو دیکھ کر پوری فوج چل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا صلاح الدین، اتنی جرأت کے ساتھ جنگیں کرنے والا صلاح الدین، بتی گل کر کے خدا کے گھر میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ اس سلطان کو کبھی کسی نے آنسو بہاتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ سلطان خدا کے حضور رو رہا ہے کہ اللہ تیرے امان میں آنا چاہتے ہیں، تیری امان نصیب فرما، تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو پناہ عطا فرما۔ یہ کہتے جاتے، روتے جاتے، پوری رات روتے رہے۔ اس کے بعد باہر دروازے پر دستک ہوئی، دروازے کی کنڈی جیسے ہی کھولی، مؤذن تھا، مسجد کے مینار پر چڑھا، اذان بلند کی، فجر کی نماز سلطان صلاح الدین ایوبی نے ادا کی اسی امام کے پیچھے۔ عشاء پڑھنے کے بعد مسجد کو بند کر لیا تھا، پوری رات خدا کو راضی کرنے میں مصلی پر رہے۔ فجر کی اذان کے لیے مسجد کا اندر سے کنڈی کھولا، مؤذن آیا، اذان بلند کی، نماز پڑھی سلطان صلاح الدین نے۔ نماز سے فارغ ہوئے، یہی سوچ تھی کہ اب وہ لشکر پہنچے گا تو کیا ہوگا، لشکر پہنچے گا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے مسجد کے باہر آئے تو سارے لوگ جا رہے تھے، یہ بھی چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے دیکھا ایک بزرگ بابا کھڑا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اب حیرت ہوئی اس بات پر کہ سب لوگ جا رہے ہیں مگر یہ بوڑھا بابا مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتا ہے۔ اب وہ مسکرانے والا بابا اشارہ کرنے لگا سلطان کو کہ میرے قریب آ۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی اشارہ اس کا دیکھا، ہاتھ سے بلانا، چہرہ ہلانا، اس کے قریب گئے، جا کر کہا کہ بابا کیا ہوا، مجھے دیکھ کر مسکراتا کیوں ہے، مسکراتا کیوں ہے؟ تو بابا مخاطب ہو کر کہنے لگا، صلاح الدین کل رات تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب رویا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب رویا ہے، اور اللہ رب العزت نے تیری لاج بھی رکھ لی ہے، اللہ نے تیری لاج بھی رکھ لی ہے۔ تجھے پیغام پہنچانے کے لیے خدا نے مجھے تیرا قاصد بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھ سے یہ کہنے کو کہا ہے کہ اے میرے نیک و عابد بندے، صلاح الدین سے جا کر کہنا جو رات اس نے ہماری بارگاہ میں مصلی پر بتائی ہے اور ہماری بارگاہ میں سفارش کی ہے، اس کی سفارش، اس کا اس رات کو گزارنا ہمیں بہت ہی پسند آیا، اور خدا نے کہا تو یہاں آنسو بہا رہا تھا، تیرے آنسوؤں میں اللہ رب العزت نے ساری بحری بیڑوں کو غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ تیرے آنسوؤں کا یہ کمال ہے، جتنے بھی آنسو تو نے رات میں بہائے، انہی آنسوؤں میں اللہ رب العزت نے سمندر میں اس بحری جہازوں کو غرق فرما دیا، ان کو ڈبو دیا۔ جو جہاز آنے والے تھے اللہ رب العزت نے تیرے آنکھوں کے آنسو میں ان جہازوں کو بہا ڈالا، وہ بہہ کر چلے گئے۔ سوچیں تو صحیح آپ، ایک سجدہ جو رات میں خدا کے حضور کیا، بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ سمندر میں خدا نے ڈبویا، کہنے لگے خدا نے تیرے آنسو میں ان جہازوں کو ڈبو دیا، اتنا تو رات میں خدا کے حضور رویا کہ تیرے آنسو ہی ان کے ڈبونے کے لیے کافی ہو گئے۔
آپ سوچیں تو صحیح، سوچیں کیا ذوق عبادت تھا، ذوق بندگی ان کے اندر تھا۔ آج اب آنے والی ہے سنڈے نائٹ، اتوار کی شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، وہ ایک اور عنوان ہے، بڑی تفصیلات اس رات کے حوالے سے آئی ہیں، ترمذی شریف کے احادیث اس پر وارد ہیں۔ لوگ میڈیا پر بیٹھ کر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے خرافات بک رہے ہیں کہ رات ثابت نہیں ہے، عبادت ثابت نہیں ہے۔ کم سے کم وہ لوگ یہ سوچ لیتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب اللہ میں ہے بھی یا نہیں بھی، جو میں کہہ رہا ہوں حدیث رسول میں ہے بھی یا نہیں بھی۔ علم کی بڑی کمی کی وجہ سے ایسے لوگ مینڈکوں کی طرح باہر آ کر، جو سیزن میں باہر نکلتے ہیں، آ کر لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی یعنی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو نہیں ملے تو اٹھ کر چلی گئی۔ ہمارے مولانا امام صاحب نے بھی اس روایت کو پڑھا تھا، آپ کے ذہن کے لیے مختصر بتا رہا ہوں۔ تو جب دیکھا نہیں تھے، اٹھ کر جب پیدل چلنے لگی تو دیکھا جنت البقیع میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ اب جن کے علم میں یہ حدیث نہیں ہے ان کے ساتھ کیا بحث کی جائے؟ اگر پڑھ لیتے بیچارے تو حجت تمام ہو جاتی، بحث و مباحثے میں نہ پڑھتے، اقرار کر لیتے، ہم جیسے رات شب بیداری کرتے ہیں وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ شب بیداری کرتے۔ مگر انا کی بھی بات ہے اور اپنے ذاتی عقائد کی بھی بات ہے۔ اپنے بنے بنائے ہوئے عقائد کو لے کر جو بندہ چلنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد پر کیسے چل سکتا ہے؟ جب وہ اپنے عقائد کو چھوڑے گا، شریعت مصطفیٰ کی طرف آئے گا، تب اس کو پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر آپ توجہ بھی نہ دیں۔ اگر ایسے ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھیں تو اگر وسوسے پیدا بھی ہوں تو علماء اہل سنت سے رجوع کریں، بے شمار دلیلوں کے ساتھ، اسناد کے ساتھ آپ کی اصلاح کی جائے گی۔ آپ دیکھیں صرف عام بندہ، کاروبار بزنس کرنے والا آ کر اس شب میں نہیں بیٹھتا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، بڑے بڑے مفکرین بیٹھتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، بڑے بڑے محدثین بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اس رات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا وہ ایسے ہی آ کر رسم ادا کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں؟ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اس چیز کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے لڑکے بیٹھ کر فیس بک پر، واٹس ایپ پر اگر کہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں، ان کی نہ مانیں۔ ہماری جماعت میں یہ دیکھیں جو سب سے بڑے علامہ صاحب ہیں وہ رات مناتے ہیں یا نہیں مناتے، ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو سب سے بڑے مفکر ہیں وہ رات مناتے ہیں نہیں مناتے۔ جو سب سے بڑے عالم دین ہمارے شہر کے ہیں اس رات میں بستر پر ہیں یا خدا کے ذکر میں ہیں، یہ دیکھیں۔ اگر وہ خدا کے ذکر میں آپ کو ملے تو سمجھ جائیں کہ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ رات سونے والی نہیں ہے، خدا کی یاد منانے والی ہے، خدا کا ذکر کرنے والی رات ہے۔ اتنا بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آخری بات بتا کر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اصل عنوان جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سیر کے لیے نکلے تو قریب ہی ایک پہاڑ تھا جہاں سے گزر رہے تھے۔ اس پہاڑ پر ایک چیز تھی سفید رنگ کی جو بہت زیادہ چمک رہی تھی، روشنی جس سے نکل رہی تھی، اس سے ایک عجیب طرح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس روشنی کے قریب ہوئے، بڑھتے گئے، جب جا کر آگے دیکھا تو اس کی شکل بتائی گئی، ایک انڈا نما پتھر تھا، سفید رنگ کا، بہت زیادہ روشنی اس کے اوپر سے نمودار ہو رہی تھی۔ اب اس پتھر کو دیکھا تو جو سیر کے لیے نکلے تھے سیر کو ترک کر دیا، اس پتھر کے چکر کاٹنے لگے، آزو بازو سے اس پتھر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے کہ اتنا روشندار پتھر، اتنا خوبصورت اللہ نے اس پتھر کو بنایا۔ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ کیا تمہیں یہ پتھر پسند آیا، یہ چٹان پسند آئی؟ تو عرض کیا مولا کتنی خوبصورت چٹان تو نے بنائی ہے، کتنی روشنی اس سے نکل رہی، کتنی سفیدی اس پر ہے، یا اللہ مجھے بہت پسند آئی۔ تو اللہ نے فرمایا،
اے عیسیٰ اس چٹان کے اندر بھی کچھ موجود ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ بالکل ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں چٹان کے اندر کیا موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حکم اس چٹان پر ہوا، وہ 2 حصوں میں چر گئی، ٹکڑے ہو گئی۔ جیسی وہ چٹان کھلی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس میں ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نہ اس میں کوئی سوراخ تھا، نہ کوئی اس میں کھڑکی تھی، نہ کوئی اندر آنے جانے کے لیے دروازہ موجود تھا۔ آپ یقین کریں اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ جو انسان اپنی خود کی ناک اپنے ہاتھ سے بند کر لے تو حالت کیا ہوگی؟ چلو ناک بند بھی نہ کرے، کھانا حرص کی نیت سے زیادہ کھا لیا، کھاتے وقت کوئی گفتگو نکل جائے، جو کھانا حلق ہضم کرنے والی نلی میں جانا ہے حلق کے اندر سے، اس کے بجائے سانس لینے والی نلی میں ایک کھانے کا دانہ چلا جائے یا پانی کا کوئی ذرات چلے جائیں تو حالت کیسی ہوگی؟ اوپر کا من اوپر، نیچے کا من نیچے ہو جائے گا۔ یعنی اتنی تکلیف اسے، آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے گا، ناک سے پانی نکلنا شروع ہوگا، سر وزن ہو جائے گا، چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، زرد پڑ جائے گا۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایسی حالت؟ تو ایسی حالت ہوتی ہے۔ اب اللہ کی شان پر قربان جائیں، نہ اسے کھڑکی ہے، نہ سوراخ ہے، نہ دروازہ ہے، چٹان 2 حصوں میں چر گئی، بٹ گئی، اس میں اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سجدے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھنے لگے، اس کے بغل میں ہی اسی چٹان کے اندر، اسی پتھر کے اندر ایک پانی کی نہر جاری تھی اور ایک انگور کی بیل بنی ہوئی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس انگور کی جو بیل تھی، اس بیل میں انگور کے خوشے لگے ہوئے تھے، لدے ہوئے تھے، انگور بہت زیادہ کھچا کھچ لدے ہوئے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ یہ بندہ کب تک عبادت کرے گا۔ اب اس نے سلام پھیر دیا دونوں جانب کا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بندے خدا، بتاؤ تو صحیح کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، اور کب سے اس میں عبادت کر رہے ہو؟ اب وہ مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کس سے کلام کر رہا ہے؟ کلام عیسیٰ سے کر رہا ہے، بات موسیٰ کی کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرد ہوں، ان کا امتی ہوں۔ تو پوچھا کب سے عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے اس چٹان میں رہ کر، اس پتھر کے اندر رہ کر 400 سال گزر گئے، 400 ایئرس، 400 سال سے میں اس میں عبادت کر رہا ہوں۔ پوچھا یہاں کیسے آئے تم، کیسے عبادت کرنا شروع کیا؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بربریت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ گناہ ہو رہے تھے، لوگوں کا ایمان سلب ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو میرے لیے کوئی ایسا راستہ بنا جہاں پر جا کر میں تیری عبادت کر سکوں، اور عبادت کرنے والا میں صرف تنہا ہوں اور تو رہے، میں تیری عبادت کروں، تو میری عبادت قبول کرتا رہے، میرے اور تیرے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو۔ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے مجھے یہ راستہ بتایا۔ اللہ کے حکم سے میں چلتا ہوا وہاں سے نکلا، نکلنے کے بعد آ کر میں یہاں بیٹھا تو اللہ کے حکم سے یہ چٹان میرے اوپر سایہ فغن ہو گئی، مجھے اپنے اندر اس چٹان نے بند کر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے لیے رزق کا اہتمام فرمایا، اللہ نے یہ ٹھنڈے پانی کی نہر میرے لیے جاری فرمائی، اور انگوروں کی بیل اللہ رب العزت نے یہاں اگا دی۔ جتنا مجھے کھانا ہو، سیر ہو کر اس میں سے انگور کھا لیتا ہوں۔ ابھی میں کھا کر ختم نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے دوبارہ انگور اس میں اگ جایا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے دوبارہ انگور اس میں لد جایا کرتے ہیں، اٹھ جایا کرتے ہیں۔ اب جب سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے مبارکبادی پیش کی، اللہ کے حضور عرض کیا، مولا کتنا بڑا عبادت گزار تیرا بندہ ہے، مجھے لگتا ہے مالک کہ ایسی تنہائی والی عبادت، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، یاروں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو علیحدہ کر کے قوم و ملت سے کٹ کر تیری عبادت کرنے والا اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں عیسیٰ تم سچ کہتے ہو، اس جیسا تو بندہ اس دور میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کیا جاننا چاہتے ہو، کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ ایک امت آئے گی،
حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، احکام خدا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ اب اللہ نے کیا فرمایا عربی میں سن لیں، اس کے بعد ترجمہ بتاتا ہوں۔ من صلی لیلۃ نصف من شعبان من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اشارے میں بھی سمجھ رہے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فہو افضل من عبادتی 400 آمن، یعنی کہ اللہ نے مخاطب ہو کر عیسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ جانتے ہو اس جیسا تو اس دور میں کوئی نہیں ہے، مگر تمہارے بعد میرا ایک حبیب آنے والا ہے جس کو محمد کہا جائے گا، اور اسے ایک امت عطا کریں گے، اور اس کی امت کو ایک مہینہ ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے، شعبان عطا کریں گے، اور اس شعبان میں ایک رات ہے جو شعبان کی 15ویں رات کہلائے گی، نصف شعبان کی رات عطا کریں گے۔ اب اس نصف شعبان کی رات میرے حبیب کا کوئی امتی مسجد میں آئے گا۔ اب تو حدیث کی بھی ضرورت و حاجت نہیں رہی، خدا کا احکام میں نے پڑھ دیا۔ اب جو حدیث پر تکرار کرتے ہیں اب احکام خدا پر کیا کہیں گے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے فرمان کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ معاذ اللہ اعوذ بک من ذالک۔ تو کہا میرے حبیب کی امت آئے گی، آنے کے بعد شعبان آئے گا، 15ویں تاریخ آئے گی، نصف شعبان کی رات آئے گی، اس نصف شعبان کی رات میرے حبیب کا جو کوئی امتی میرے گھر آئے گا اس نیت سے کہ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کتنے رکعت نماز پڑھوں؟ 2 رکعت نماز پڑھوں، پوری رات نماز نہیں، 2 رکعت نماز، خدا کہہ رہا ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھوں، رکعت 2 رکعت پڑھوں، 2 رکعت کی نیت سے آئے گا، آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، جیسے ہی وہ دونوں طرف کا سلام پھیرے گا یہ 400 سالہ عبادت اپنی جگہ اس سے بڑھ کر اجر و ثواب میں اسے عطا فرماؤں گا، اس سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ 400 سال کی عبادت کا ذکر ہی نہیں آیا، بڑھ کر عطا کروں گا۔ اب اللہ کا بڑھانا بندے کے بڑھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بندہ دینے پر آتا ہے تو اپنی اوقات حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، خدا غفار کریم رحیم جب دینے پر آئے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کہا 2 رکعت وہ نماز پڑھیں گے، 400 سال سے بڑھ کر عبادت کا میں انہیں اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اس کے بعد پھر ایک بات رہ گئی، اس بندے سے کہا کہ تم عبادت کیسے کرتے ہو؟ کہا اس بندے نے جب سحر کا وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کھا لینا چاہیے تو اے اللہ کے نبی میں سحری کر لیتا ہوں، اسی انگور کے خوشے سے اسی نہر کا پانی پی لیتا ہوں، پورا دن روزے سے رہ کر عبادت کرتا ہوں، پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ دو باتیں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو اللہ نے یہ بات کا ذکر کیا، ذکر کر کے مزید فرمایا، آگے لکھا گیا مزید اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ جب بندہ شب بیداری کر لے گا 2 رکعت پر 400 سال سے بڑھ کر اجر و ثواب دوں گا، وہ رات بیداری کرنے کے بعد صبح اٹھ کر ہماری رضا کے لیے روزہ رکھ لے گا، ہماری رضا کے لیے روزہ رکھ لے گا، تو اس عابد بندے نے جب سے داخلہ لیا ہے اس چٹان کے اندر تب سے لے کر اب تمہارے سامنے آنے تک یہ روزے سے تھا۔ مطلب کیا؟ 400 سال سے 400 سال کے روزے مسلسل اس نے رکھے، بلا کوئی ایک دن ناگا کیے، ایک دن چھوٹے بغیر 400 برس تک یہ روزے رکھتا رہا۔ اگر میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے حبیب کا امتی اس رات کو جاگنے کے بعد عبادت کرنے کے بعد صبح اٹھ کر ایک روزہ ہماری رضا کے لیے رکھ لے گا تو 400 سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب بھی میں اسے عطا کروں گا۔ 400 سال اجر و ثواب روزہ رکھنے کا اسے عطا کروں گا۔ کیا شان ہے اس امت کی! مگر امت کی غفلت یہ ہے کہ تقریر بھی جلدی ہونی چاہیے اس رات میں، قبرستان کو بھی جلدی جانے کی حاجت، وہاں سے جلدی آ کے گھروں میں سونے کی بھی حاجت، صبح اٹھے روزہ رکھ لیا تو سحری نہ کرنے کا بہانہ پھر الگ سے۔ بہانے سے دنیا نہیں بنتی، بہانہ انسان کے لیے تو بنایا جا سکتا ہے، انسان سے کہا جا سکتا ہے، ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کر پایا، نہیں ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں وہ جو خدا شے رگ سے بندوں کے واقف ہے، کیا وہ ہمارے بہانوں سے واقف نہیں ہے؟ بہانے بازی سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس رات کو صحیح معنی میں گزاریں جو رات قیام اللیل نصف شعبان کی
اتوار کی رات آنے والی ہے، صبح اٹھ کر روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں جب میرے رب کی بارگاہ میں میرا نام اعمال پیش کیا جائے، جو ختم ہونے والا نام اعمال ہے اس رات وہ پیش کیا جائے، تو جب میرا خدا دیکھے کہ آخر میں میرے حبیب نے کیا کیا ہے، تو اس میں بھی میرے خدا کو میرا روزہ نظر آئے۔ اب جب میرا نیا نام اعمال میرا رب شروع کرے 15ویں شعبان کے بعد، نئی میری ڈائری اوپن ہو، کتاب اوپن ہو، تو اس میں بھی جب میرا خدا دیکھے کہ میرے حبیب نے کیا کیا ہے، تو اس میں بھی میرے خدا کو میرا روزہ ہی نظر آئے۔ یعنی کہ روزوں کو اتنا حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ تو بہترین ہمارے لیے اپورچونیٹی ہے، موقع ہے کہ کل رات انشاءاللہ ہو سکے تو سحری کریں، سحری کر کے اتوار کے دن کا پورا روزہ گزاریں، اس کے بعد اتوار کی شب بیداری کریں، جاگیں، اس کے بعد پیر کا پورا روزہ گزاریں۔ اس سے کیا ہوگا، جو ہماری بند ہونے والی کتاب ہے اس میں بھی ہمارا روزہ موجود رہے گا، جو نئی کھلنے والی کتاب ہے اس میں بھی ہمارا روزہ کیا ہے، موجود رہے گا۔ تو ہمارے اعمال اللہ رب العزت اپنے فضل سے اگر قبول فرمائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطیاں ہوں تو اس کے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بن کر اس روح زمین پر زندگیاں گزارنے کا جذبہ و شوق عطا فرمائے، دنیا میں رہ کر اللہ اس کے حبیب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حبیب کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا اللہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو خطاؤں کو معاف فرمانے والا، تو ہی گناہوں کی بے حساب کتاب مغفرت و بخشش فرمانے والا ہے۔ رب کعبہ، رب قدیر، رب رحیم، رب کریم، تیرے فضل سے، تیرے جود و عطا سے مولا سر عشاء سے لے کر اب تک ہم نے اجتماع کا انعقاد کیا۔ اس اجتماع کے انعقاد میں مولا نعت و مرتبت قرآن کی تلاوت اور واعظ و نصیحت کرنے میں مولا کسی قسم کی غلطیاں کوتاہی کے صدقے سے معاف عطا فرما۔ اس تمام اجتماع کے قاری خیر کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے مولا جو ہم میں بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور عطا فرما، جو ہم میں قرض میں مبتلا ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو ہم میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو ہم میں لا اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب عطا فرما، جو ہم میں بے جوڑا ہیں نیک صالح جوڑے نصیب عطا فرما۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے مولا جو شعبان المعظم کی مبارک رات آنے والی ہے اس میں ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تیری بندگی ریاضت ثنا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ لے کر آئے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ و شوق عطا فرما، ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نمازیں ادا کرنے کا شوق عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہمارے گناہوں کی بے حساب و کتاب مغفرت و بخشش عطا فرما، ہمارے مرحومین جو انتقال کر چکے ہیں مولا ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اعلیٰ علیم جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس رات میں شب بیداری کر کے مولا کثیر ثواب ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا اس تحریک سنی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، عروج ہی عروج عطا فرما، جتنے بھی طلباء، تلامذہ، اساتذہ اور دیگر مولا اراکین معاونین اس تحریک کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں سب کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب عطا فرما، ہم سب کے رزق میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں بے پایہ برکتوں رحمتوں کا نزول عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رزق طیب عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہمارے بچوں کو عقل سلیم عطا فرما، نماز کی دولت نصیب عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا جو دنیاوی اقسامات آ رہے ہیں خاص کر ہمارے مسلم بچوں کو اس میں کامیابی و کامرانیاں نصیب عطا فرما، محنت کر کے اچھے نمرات حاصل کرنے کا جذبہ و شوق عطا فرما، ان کے ذہن کو مولا کشادہ فرما، علم لدنی علم نافع نصیب عطا فرما، ہم سب کے جائز مقاصد اصلاح کی تکمیل عطا فرما، ہمارے قائد ہمارے امیر محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی الشاہ علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ متصل لہ النورانی کو صحت و تندرستی والی طویل عمر و زندگی نصیب عطا فرما، عمر خیز عطا فرما، عمر الیاس علیہ السلام عطا فرما، ان کے ماتحت رہ کر ان کے زیر سایہ رہ کر مزید خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے اسکولوں کا آغاز کرنے میں، مدارسوں کا آغاز کرنے میں، مکاتبوں کا آغاز کرنے میں رکاوٹیں دشواریاں پیش آ رہی ہیں سب دشواریوں کو رکاوٹوں کو دور فرما، آسانیاں نصیب عطا فرما، آسانیوں کے ساتھ ان تمام کار خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، راہ راست تک پہنچنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، میرے حبیب پاک کا صدقہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب عطا فرما۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔